حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترشرو بد مزاج جنت میں داخل نہیں ہوگا اور نہ تکبر سے چلنے والا۔ اور جواز کا مفہوم ہے سخت مزاج، بد خلق۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4801۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اسبا ہمیشہ سب سے آگے رہتی تھی، کوئی اس سے آگے نہ بڑھتا تھا۔ ایک بدوی اپنے ایک جوان اونٹ پر آیا اور اس اونٹنی سے مقابلہ کیا اور اس سے آگے بڑھ گیا۔ اس سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ناگواری ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر یہ حق ہے کہ جو کوئی بھی دنیا میں اونچا ہوتا ہے تو وہ اسے نیچا دکھا دیتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4802۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ قصہ مروی ہے، اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ پر حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی سر اونچا اٹھاتی ہے تو وہ اسے نیچا دکھا دیتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4803۔ جناب حمام بن حارث رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے منہ پر ان کی تعریف شروع کر دی، تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ پر دے ماری اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے ہو جو مدح سرائی اور خوشامد کرنے والے ہوں تو ان کے منہوں میں مٹی ڈالو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4804۔ جناب عبد الرحمن بن ابو بکر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دوسرے کی تعریف کی تو آپ نے اس سے فرمایا، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ آپ نے یہ 3 بار فرمایا، پھر فرمایا، اگر کوئی اپنے کسی ساتھی کی مدح کرنا ہی چاہتا ہو تو چاہیے کہ یوں کہے، میں اسے یوں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے ایسے ہے، اور اللہ کے علم کے مقابلے میں میں اس کی صفائی نہیں دیتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4805۔ جناب مطرف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بنو عامر کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ہم نے کہا، آپ ہمارے سید یعنی سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا، سید اور حقیقی سردار اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہم نے کہا، آپ ہمارے صاحب فضل و فضیلت اور صاحب جود و سخا ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تم اس طرح کی بات کہہ سکتے ہو مگر کہیں شیطان تمہیں اپنا وکیل نہ بنا لے، یعنی کہ کوئی ایسی بات کہہ گزرو جو میری شان کے مطابق نہ ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4806۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل رفق اور نرمی سے موصوف ہے، اسے نرمی اور نرم خوئی پسند ہے، وہ اس پر وہ کچھ عنایت فرماتا ہے جو ترشی اور کرختگی پر نہیں دیتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4807۔ جناب مقدام بن شریح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جنگل میں جانا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹیلوں کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ آپ نے ایک بار ارادہ کیا کہ جنگل میں جائیں تو آپ نے میرے پاس صدقے کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی بھیجی جس پر ابھی سواری نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ نرمی اختیار کیا کرو، بلا شبہ نرمی جس چیز میں بھی ہو وہ اسے مزین اور خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال لی جائے اسے بدصورت اور بھدا بنا دیتی ہے۔ ابن صباح نے اپنی حدیث میں واضح کیا کہ محرمہ سے مراد ایسی اونٹنی ہے جس پر باقاعدہ سواری نہ ہوئی ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4808۔ حضرت جری بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرم خوئی سے محروم ہوا وہ سب بھلائیوں سے محروم ہوا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4809۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4811۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مہاجرین کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، سارا اجر تو انصار لے گئے۔ آپ نے فرمایا، نہیں،
جب تک تم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کرتے رہو گے اور ان سے احسان مندی کا اظہار کرو گے، یعنی اس طرح ان کو اجر ملنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ملے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4812۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے احتراز کرو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں تو اس سے چارہ نہیں ہے، ہم نے آپس میں بات چیت کرنی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے انکار کرتے ہو تو پھر راستے کے حق کا خیال رکھو۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، نظر نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، سلام کا جواب دینا، بھلی بات کہنا اور برائی سے روکنا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4815۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، راہگیر کی رہنمائی کرنا بھی راستے کے حق میں شامل ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4816۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے ام فلاں، کسی گلی کے کونے پر بیٹھ جاؤ، میں تیرے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، یعنی تیری بات سن سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ بیٹھ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے، حتیٰ کہ اس نے اپنا مقصد پا لیا۔ ابن عیسیٰ نے حتیٰ قضت حاجتہا کا لفظ ذکر نہیں کیا، اور کثیر بن عبید نے اپنی سند میں عن عنا سے روایت کرتے ہوئے عن حمید عن انس کہا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4818۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس عورت کی عقل میں کوئی کمی تھی اور مذکورہ بالا کے ہم معنی بیان کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4819۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، بہترین مجلس وہ ہے جو وسیع اور کھلی ہو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ راوی حدیث عبد الرحمن بن ابو عمرہ کا صحیح نسب یوں ہے، عبد الرحمن بن عامر بن ابو عمرہ الانصاری۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4820۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص دھوپ میں بیٹھا ہو، مخلط کے الفاظ ہیں، اگر کوئی سائے میں بیٹھا ہو اور پھر اس سے سایہ ٹل جائے اور وہ کچھ دھوپ میں آ جائے اور کچھ سائے میں، تو وہاں سے اٹھ جائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4821۔ جناب قیس بن ابو حازم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو یہ دھوپ میں کھڑے ہو گئے، تو آپ نے انہیں حکم دیا تو سائے میں چلے گئے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4822۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے جبکہ صحابہ ٹولیاں بنائے بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم ٹولیوں میں جدا جدا بیٹھے ہو؟ سنن ابو داود حدیث نمبر 4823۔ جناب اعمش رحمہ اللہ نے یہ روایت بیان کی اور کہا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کو پسند فرمایا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4824۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ اس کی خوشبو عمدہ اور وہ خوش ذائقہ بھی ہوتا ہے، اور مومن جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس کا ذائقہ عمدہ ہوتا ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہوتی، اور فاجر آدمی جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ریحان یعنی ناز بو کی سی ہے کہ اس کی خوشبو عمدہ مگر ذائقہ کڑوا ہے، اور فاجر آدمی جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال حنزل یعنی اندرائن کوڑ تمہ کسی ہے کہ اس کا ذائقہ کڑوا اور خوشبو کوئی نہیں ہوتی، اور نیک اور صالح ساتھی کی مثال کستوری والے کی مانند ہے، اگر تجھے اس سے نہ بھی ملی تو اس کی خوشبو تو ضرور پہنچے گی، اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، اگر تجھے اس کی کالک نہ لگی تو دھواں تو ضرور آئے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4829۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کا پہلا حصہ
اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے تک بیان کیا۔ اور ابن معاذ نے مزید کہا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہم کہا کرتے تھے کہ صالح ساتھی کی مثال، اور بقیہ حدیث بیان کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4830۔ شبیل بن عزرہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالح ساتھی کی مثال، اور مذکورہ بالا حدیث کی مانند بیان کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4831۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف مومن آدمی کی صحبت اختیار کر اور تیرا کھانا بھی کوئی متقی ہی کھائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4832۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے محبوب ساتھی کے دین پر ہوتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ غور کرو کس سے دوستی کر رہے ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4833۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں روحیں ازل میں مجتمع لشکر تھیں جن کا وہاں آپس میں تعارف ہو گیا، دنیا میں ان کے اندر الفت ہو جاتی ہے، اور جن کی وہاں آپس میں ناواقفی رہی ہو وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے جدا جدا رہتی ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4834۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب اپنے کسی کام کے لیے بھیجا کرتے تھے تو انہیں فرماتے خوشخبری دینے والا بننا، نفرت نہ دلانا، آسانی کرنا اور تنگی اور مشقت نہ ڈالنا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4835۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اس قدر واضح ہوا کرتی تھی کہ ہر سننے والا اسے سمجھ لیتا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4839۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ خطبہ جس میں تشہد یعنی اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر نہ ہو ایسے ہے جیسے جزام زدہ یعنی ناقص اور عیبدار ہاتھ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4841۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کے درمیان گھس کر مت بیٹھا جائے سوائے اس کے کہ وہ اجازت دے دیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4844۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے حلال نہیں کہ دو آدمیوں کو جدا جدا کر کے یعنی جو مل کر بیٹھے ہوئے ہوں تو ان میں گھس بیٹھے الا یہ کہ ان دونوں کی اجازت ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4845۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سویا جائے یا اس کے بعد باتوں میں مشغول رہا جائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4849۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھا لیتے تو اپنی جگہ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج خوب چڑھ آتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4850۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی اپنے تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں اس سے وہ رنجیدہ ہوگا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4851۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مذکورہ بالا کی مانند بیان کیا۔ ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا اگر 4 افراد ہوں تو کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4852۔ جناب سہیل بن ابی صالح کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کے پاس ایک غلام بھی تھا تو وہ اٹھ کر گیا اور پھر واپس آ گیا تو میرے والد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے اور پھر واپس لوٹ آئے
تو وہی اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4853۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس سے اٹھیں اور انہوں نے اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو وہ ایسے ہیں گویا کسی مردار گدھے پر سے اٹھے ہوں، اور آخرت میں یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، یعنی تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے اس میں اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4855۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جگہ یا مجلس میں بیٹھا ہو اور اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے بہت نقصان کا باعث ہوگی، اور جو کوئی کسی جگہ لیٹا ہو اور اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے بہت نقصان کا باعث ہوگی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4856۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ عنہما نے فرمایا، چند کلمات ہیں جو کوئی انہیں اپنی مجلس سے اٹھتے ہوئے 3 بار پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے، اور جو کوئی انہیں اپنی اس مجلس کے دوران میں پڑھ لے، وہ مجلس خیر کی ہو یا ذکر کی، تو یہ اس کے لیے ایسے ہوں گے جیسے کسی تحریر کو مہر بند کر دیا گیا ہو، یعنی اس کے لیے اس کا اجر اور گناہوں کا کفارہ ہونا محفوظ ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، تو اپنی تعریفوں سمیت پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4857۔ عبد الرحمن بن ابو عمر نے بواسطہ مقبوری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ والا حدیث کی مانند بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4858۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں جب کسی مجلس سے اٹھتے تو یہ کلمات کہتے تھے: سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایک آدمی نے آپ سے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ کلمات کہتے ہیں جو پہلے نہیں کہا کرتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ اس چیز کے کفارے کے لیے ہے جو مجلس میں ہو جاتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4859۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4862۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ایسے لگتا جیسے آگے کو جھکے جاتے ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4863۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ سعید جریری نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیوں کر دیکھا؟ انہوں نے کہا، آپ سفید رنگ اور انتہائی خوبصورت تھے، اور جب چلتے تھے تو لگتا تھا کہ اوپر سے نیچے کو اتر رہے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4864۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھے۔ قتیبہ کی روایت میں اضافہ ہے کہ جب وہ چت لیٹا ہوا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4865۔ جناب عباد بن تمیم اپنے چچا عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ آپ چت لیٹے ہوئے تھے۔ قعنبی نے کہا، مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ اپنی ایک ٹانگ دوسری پر رکھے ہوئے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4866۔ جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کر لیا کرتے تھے، یعنی لیٹنے کی حالت میں اپنی ایک ٹانگ پر دوسری رکھ لیا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4867۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر سے چکنا ہو رہا ہو کہ کہیں کوئی سنتا تو نہیں، تو یہ بات امانت ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4868۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک قیامت کے روز یہ بات بہت بڑی خیانت شمار ہوگی کہ مرد اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے قریب ہو اور پھر اس کے راز کو افشا کر دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4870۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4871۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین ہے وہ آدمی جو دو رخا ہو کہ ان کے پاس جائے تو ایک منہ ہو اور دوسروں کے پاس جائے تو دوسرا منہ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4872۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دنیا میں دو منہ ہوئے، یعنی جو آدمی دو رخا ہوا، قیامت کے روز اس کی دو زبانیں ہوں گی جو آگ کی ہوں گی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4873۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ کہا، کیا جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے بھائی میں فی الواقع ہو تو بھی وہ غیبت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اگر اس میں وہ بات موجود ہو اور تم کہو تبھی تو غیبت ہے، اگر تم کوئی ایسی بات کہو جو اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4874۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، آپ کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہی کافی ہے کہ وہ ایسے ایسے ہے۔ مسدد کے علاوہ دوسرے نے وضاحت کی کہ اس سے ان کی مراد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا پستہ قد ہونا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو کڑوا ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی نقل اتاری تو آپ نے فرمایا، میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا، خواہ مجھے اتنا اتنا مال بھی ملے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4875۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا سود یعنی سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ انسان ناحق کسی کی عزت سے کھیلے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4876۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کروائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جو اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس روایت کو یحییٰ بن عثمان نے بقیہ سے روایت کیا، مگر اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں، یعنی مرسل روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4878۔ عیسیٰ بن ابی عیسیٰ سیلحینی نے ابو مغیرہ سے اسی طرح روایت کیا جیسے کہ مذکورہ بالا حدیث میں ابن مصفہ نے کہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4879۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگو جو اپنی زبانوں سے ایمان لائے ہو مگر ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا ہے، مسلمانوں کی بدگوئی نہ کیا کرو اور نہ ان کے عیبوں کے در پہ ہوا کرو، بلا شبہ جو ان کے عیبوں کے در پہ ہوگا اللہ بھی اس کے عیبوں کے در پہ ہوگا، اور اللہ جس کے عیبوں کے در پہ ہو گیا تو اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4880۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال، عزت اور خون حرام ہے۔ بندے کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4882۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے اگر تو لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑ گیا تو انہیں بگاڑ دے گا، یا قریب ہے کہ تو انہیں بگاڑ دے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بات جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اللہ نے انہیں اس سے بہت فائدہ دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4888۔ جناب جبیر بن نفیر، کثیر بن مرہ، عمر بن اسود رحمہم اللہ، حضرت مقدام بن معدی یکرب اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر یعنی حاکم وقت اگر تہمت اور شبہ کی بنا پر لوگوں کے در پہ ہوگا تو ان کو بگاڑ دے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4889۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی کوئی برائی دیکھی اور پھر اس پر پردہ ڈال دیا تو اس نے گویا قبر میں گاڑی گئی لڑکی کو زندہ کر دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4891۔ جناب دخین جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے نے بیان کیا کہ ہمارے کچھ ہمسائے تھے جو شراب پیتے تھے، میں نے ان کو منع کیا مگر وہ باز نہ آئے۔ میں نے حضرت عقبہ سے کہا ہمارے یہ ہمسائے شراب پیتے ہیں، میں نے ان کو منع کیا ہے مگر یہ باز نہیں آئے، میں پولیس کو بلاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا دفع کر انہیں چھوڑ دے۔ میں پھر دوبارہ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ ہمارے ان ہمسایوں نے شراب چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے اور میں پولیس کو بلاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا افسوس تجھ پر، انہیں چھوڑ دے، بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور مذکورہ بالا حدیث مسلم بن ابراہیم کے ہمبانہ بیان کی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں ہاشم بن قاسم نے جناب لیث سے اس روایت میں بیان کیا کہ ایسے مت کرو بلکہ انہیں نصیحت کرو اور دھمکی دو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4892۔ حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور نہ اسے اس کے حالات پر چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی کوئی پرواہ ہی نہ کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کے کام میں ہوگا یعنی اس کی کوئی ضرورت پوری کرے گا تو اللہ اس کے کام میں ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس کی کوئی ضرورت پوری کر دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کا ایک دکھ درد دور کیا اللہ عز و جل قیامت کے روز اس کا ایک دکھ دور کرے گا۔ حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور نہ اسے اس کے حالات پر چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی کوئی پرواہ ہی نہ کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کے کام میں ہوگا یعنی اس کی کوئی ضرورت پوری کرے گا تو اللہ اس کے کام میں ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس کی کوئی ضرورت پوری کر دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کا ایک دکھ دور کیا اللہ عز و جل قیامت کے روز اس کا ایک دکھ دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا اللہ عز و جل قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4893۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں گالی گلوچ کرنے والے جو بھی کہیں اس کا گناہ ابتدا کرنے والے ہی پر ہے جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4894۔ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل نے مجھے وحی فرمائی ہے کہ تواضع اور انکسار اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی کسی پر بڑائی کا اظہار نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4895۔ جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے کہ ایک آدمی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا اور انہیں اذیت دی۔
تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ اس نے پھر دوسری بار اذیت دی تو ابو بکر خاموش رہے۔ اس نے پھر تیسری بار اذیت دی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے بدلے میں کچھ کہا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے بدلہ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے ایک فرشتہ اترا تھا جو اس آدمی کو اس کے کہے پر جھٹلا رہا تھا۔ جب تم نے اس سے بدلہ لیا تو شیطان آ گیا، اور جب شیطان آ گیا تو میں نہیں بیٹھ سکتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4896۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا کوئی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو اور اس کی عیب چینی مت کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4899۔